کہ بخشش احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے جس میں صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں کثرت باد قلت پہ اکثر درود، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اس اعلیٰ حضرت اس کے مطلب میں لکھتے ہیں وہ خبیث جن تھا۔ عاشق رسول فنافر رسول امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہذ شاعری یعنی ہدایت کے بخشش یس عشق رسول اخ سمندر جو وہی سمجھ سکتا ہے یمس پان دلس من عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یس پان بیادبی تو گستاخی آئے کران وہ کبھی ہدایت کے بخشش کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بیچ بوڑ بار مصیبت یہ زِ ونکیٚنس مےٚ گٔے اکھ ویڈیو اکھ أکِس جٲہِل سٕنٛز ان پڑھ سٕنٛز نظرِ یتھ منٛز سُہ ہدایت کے بخشش اکھ شعر اوس تُلمُت تتھ پٮ۪ٹھ اوس اعتراض کران۔ عالم یہ تھا کہ تٔمِس اوس نہٕ سُہ شعر تگان پرنُے۔ پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ پتہٕ دوٚپُن وٕچھِو سا اتھ منٛز چھُ فلٲنۍ لفظ لیکھِتھ یہ گستاخی ہے ٹھٲسن اعلیٰ حضرتس پٮ۪ٹھ ژےٚ نَے پرنُے تگان چھُ ییٚلہِ ژےٚ پرنُے تگان چھُ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ ونان اتھ منٛز چھِ یہِ چیٖز لیکھِتھ۔ حیرت کی بات یہ چھنہٕ آسان نرِ ہلاوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ پتہٕ آسان ویڈیوز کھسُن تہٕ عوام سٕنٛدۍ گمراہ کٔرِتھ۔ ویڈیوز کے چکر میں اپنی آخرت برباد مت کرو۔ شعر کیاہ چھُ تُلان سُہ کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ پیش۔ یہِ چھِ سۄے مشہوٗر معروٗف سلام یُس پوٗرٕ دُنیاہس منٛز پرنہٕ چھِ یِوان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ أتھۍ منٛز چھُ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تِمو اکھ شعر لیوکھمُت کثرت بعد قلت پہ لاکھوں درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ أمِس ان پڑھ جٲہِل سُنٛد ویڈیو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ شعر پران تہٕ اتھ منٛز کُس لفظ چھُ یہِ پران پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ دٮ۪دِ ہُنٛد مطلب کران۔ کہ بخشش احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے جس میں صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں کثرت باد قلت پہ اکثر درود، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ذلت کے مقام پر تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بتائیں اس سے بڑی گستاخی کیا۔ انہوں نے آگے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے تو سلیمان علیہ السلام کے جن کے بارے میں یہ لکھتے ہیں خبیث جن۔ اعلیٰ حضرت اس کے مطلب میں لکھتے ہیں وہ خبیث جن تھا۔ اب آپ خود مجھے بتائیں کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ نیک جن طاقتور جن تھے یہ کہنے کے مطابق خبیث جن تھے۔ أمِس چھُنہٕ سیٚود سیٚود تگان یہِ شعر تہِ پرُن کِہیٖنۍ پتہٕ چھُس گرِکۍ مطلب کڑان پران کیاہ چھُ اعلیٰ حضرتن ہسا چھُ لیوکھمُت عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ ان پڑھ جاہل شخص ژےٚ نَے پرنُے تگان چھُے۔ شعر کیا ہے؟ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نہ چھُنہٕ بعد لیکھِتھ کینٛہہ یہ بعد لکھا ہے۔ گژھ کھول گۄڈٕ کتاب الف ب پر پتہٕ تری سمجھ بعدس تہٕ بعدس کیا فرق چھِ آسان۔ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اتھ شعرس منٛز فرماوان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، بعد گو دور یعنی وہ عزت جو ذلت و رسوائی سے بہت دور ہے، ذلت و رسوائی سے پاک ہے، وہ عزت جو کبھی ذلت و رسوائی میں تبدیل نہیں ہوگی، اس شان والی عزت پہ لاکھوں سلام ہو۔ یہ تو عشق والا شعر تھا اور تم لوگوں نے گستاخی سمجھ لیا اپنی ان پڑھ جہالت کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت لکھان عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام یعنی اگر اس عام لوگوں نے بات کرو آج کوئی عزت والا ہے کل وہ ذلیل و رسوا بھی ہو سکتا ہے، عام شخص کی عزت ذلت و رسوائی میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسے عزت ہے بعد ذلت جو ذلت سے دور ہے، جو کبھی ذلت و رسوائی میں تبدیل نہیں ہو سکتی، ایسے عزت پہ لاکھوں سلام ہو۔ یہ عشق والا شعر تھا۔ باشد کے ساتھ حیران تو ان پڑھن کیا بنو۔ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ خود ہی لکھتے ہیں کہ عزت اس کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عزت کو قربان کر دیا جائے، یہ اس سے عزت ملتی ہے۔ بندہ عزت والا تبھی بنتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اپنی عزت کو قربان کرے، اور تم لوگوں نے ان چیزوں کو گستاخی بنا دیا۔ مطلب یہ حیرت ہے، پرن توگ نہ پان کہین، پورمت چھن پان کہین، نر چھ آسان یت پٲٹھۍ ہلان خوشس مزے چھن انسان آسان، پتہ چھ تلان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سنز کتاب، پتہ چھ ونان ام چھ فلان چیز لیکھمت۔ خدا کی قسم میں تمام یہ دیوبندیوں کو بھی کہہ رہا ہوں تم لوگ بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ تہندین تمام مفتیان، تہندین عالمان، تہندین ان پڑھ شخصن چھ یہ حالت آسان۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے یہ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب تلان چھو تہ چھو تگان پرنی، پتہ چھو ٹھاسان اعلیٰ حضرت پہ اعتراض ایسا لکھا ہے۔ اللہ کے بندو پڑھنا تم کو نہیں آتا ہے، درست تم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہو۔ تہند بڑی بڑی اکابر کیا کام آسان مدرسن مز کران، تہ آسو پتمن دہن تم ویڈیو وچمت تہذن کتاب ارواح سلاسس میں لکھت زِ نانو تھی کیا گنگو حصے آسان بیڈس پہ کران، سب لکھا ہوا ہے۔ تہند زیٹھ یم کام کران، تہ کیا علم لارے، تھی کس علم ہیچو، تہ تگو پتہ اردو پرن، پتہ چھن کتھی تھی پریو اعلیٰ حضرت فتح رضویہ، اعلیٰ حضرت ہدایت کے بخشش ہے، یہ نہ چھن لگتا ہے بچن ہز کام کیا۔ اعلیٰ حضرت ہدایت کے بخشش ہے عشق رسول سمندر پہ یس یہ سلام ایسی عشق والی سلام ہے جو تہد پان دیوبند اخ مولوی اس مائک پہ ونان مے پر گنبد خضراس برو کن یہ سلام، مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں کر اعلیٰ حضرت خطر دعا سے پروردگار تمس اعلیٰ حضرت پر کرو بد رحمت نازل، یہ مصطفیٰ جان رحمت پر سلام لس میں اس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا تمس اعلیٰ حضرت پر۔ یہ تو تم لوگوں کے مولوی کہتے ہیں۔ کرو میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا، کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔
اس دم نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے، ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے۔ لہذا باز آ جاؤ ان جہالتوں سے، تم پتہ بیاکھ اعتراض کران ان پڑھ جاہل شخص اعلیٰ حضرت کنز الایمانس میں لیوکھمت افریتک مطلب گو خبیث جن، یہ ہسا چھ کرمز گستاخی کم سنز افریت جن سے پتہ کیا گو، اور ان پڑھ جاہل شخص سے پتہ افریت کیا گو۔ جب حدیثوں کا مطالعہ کرو، امامن ہز ائمہ کرام کتاب پر پتہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تمو کیا لکھ افریت کمس ونان، افریتس متعلق ائمہ فرمان یہ خبیث جن ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان کہ افریت کہتے ہی کافر جن کو ہے۔ ائمہ کرام فرمان افریت ونان تمس جو سرکش جن آئے، افریت نہ اس حضرت سلیمان علیہ السلام صحابی کیا، وہ سرکش جن تھا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ 100% درست ہے، اور ژے گژھی پتہ آسن حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت اس تمام جناتن پہ، تات مز مسلمان جن تھے اور ان میں کافر جن بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کافر جنن تہ کام ہیوان، یہ ان کی بادشاہت تھی کہ جو جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی اور جنات پر بھی تھی، اور جنات میں مسلمان بھی تھے، جنات میں کفار بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس کافر جن افریت جن ثقورت آت پر دے ہند اعتراض گاری بہت گئی تم لوگ من پنن گستاخین کو نظر چکی، نبی ہند گستاخی کر سکنا اتوان کن، ولی ہند گستاخی کال پگہ آسان کران، وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ نظر کیا ہو کہ سلیمان علیہ السلام زمان کس کافر جنس ہسا گئی گستاخی، تم کو خبیث جن، تیل کیا لکھنا فرما بردار جی۔ یار افسوس ہے تم لوگوں کی حالت پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آئے سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کی طرف، قال عفریت من الجن، اس افریت جن نے کہا، جنوں میں سے افریت نے کہا۔ اب افریت کا معنی کیا ہے، افریت کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کے بعد ہم صحیح بخاری کی 3423 نمبر 3423 نمبر حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عفریتا من الجن تفلت البارحہ لینقطع علی صلاتی، ایک جن افریت میرے پاس آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو خراب کرے۔ کون ہے؟ ان عفریتا من الجن، جنوں میں سے ایک افریت آیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا جن، مجھے بتائیں کہ وہ جن جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ مرزا جن میں یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ وہ جن رسول اللہ کا صحابی تھا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ شرارتی تھا، وہ خبیث جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی حدیث کے تحت امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں افریت کا معنی کیا خبیث۔ دوسری شرح امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، وہ اٹھا کر دیکھ لیں، امام عینی نے بھی افریت کا یہاں ترجمہ خبیث کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے اپنی کتاب تفسیر ابن جریر المعروف تفسیر طبری میں امام مجاہد تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ امام مجاہد تابعی اس آیت کی تفسیر میں افریت کا معنی کرتے ہیں ماردن، مارد کہتے ہیں جو نافرمان ہو، اطاعت سے نکل جائے۔ مارد کا ترجمہ کیا ہے؟ مارد کس کہتے ہیں؟ الطاغیۃ من یجاوز بطغیانہ الحد، جو اپنی سرکشی میں حد کراس کر جائے، حد سے بڑھ جائے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، اس کو مارد کہتے ہیں۔ امام مجاہد تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو جن تھا، جو افریت من الجن تھا، یہ نافرمان تھا، سرکش تھا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی کا حوالہ میں پیش کر چکا ہوں اور امام عینی کا حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ تفسیر البحر المحیط میں جلد نمبر 8 صفحہ 240 پہ ابو حیان الاندلسی المتوفی 745 ہجری امام حسن بصری کا قول ذکر کرتے اس آیت کی تفسیر میں، قال الحسن کان کافرا لیکنہ کان مسخرا، امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ افریت من الجن، یہ کافر تھا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھا، سلیمان علیہ السلام کے متحد تھا۔ والعفریت لا یکون الا کافرا، کہتے ہیں افریت ہوتا ہی کافر ہے، افریت جن ہوتا ہی کافر ہے، یہ امام حسن بصری کا قول ہے۔ قال عفریت من الجن، اب اس افریت کا معنی اعلیٰ حضرت نے جو خبیث کیا ہے، دہاق مفسر بھی اس کا معنی خبیث کرتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی، امام عینی اور امام حسن بصری اور دیگر میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، یہ سارے اس کا معنی سرکش اور خبیث کر رہے ہیں۔